جو لوگ طریقت کی راہ پہ قائم رہتے ہیں وہ سیراب کر دیے جاتے ہیں کہ جو لوگ راہ طریقت پر قائم نہیں ہوتے، راہ طریقت پر قائم وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو طریقت پر قائم نہیں ہوتے تو اس سے پہلے بشرطے کہ شریعت پہ قائم رہتے ہیں تو ان کو بھی پیاس بجھانے کا پانی ملتا ہے۔ جو شریعت پہ قائم رہتے ہیں طریقت تک درجہ ان کا نہیں جاتا، طریقت کے چشموں تک نہیں پہنچتے، طریقت کے مرتبہ احسان تک نہیں جاتے، اور طریقت میں کمال ایمان تک نہیں جاتے، کمال صالحیت تک، کمال تقویٰ تک وہ درجے طے نہیں کرتے اور شریعت پہ رہتے ہیں، احکام شریعت پر، تو پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں، پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت سے بڑھ کر کوئی طریقت پر قائم ہو جائے، طریقت والا بن جائے، تو اس کا صلہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، پیاس تو اہل شریعت کی بھی بجھا دی تھی، مگر ان کی صرف پیاس نہیں بجھاتے، انہیں سیراب کر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور جن جن کی پیاس بجھانا چاہے ان کو بھی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اہل شریعت ہوتے ہیں ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، جو اہل طریقت ہو جاتے ہیں انہیں سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اہل شریعت و اہل طریقت کا فرق جاننا ہو تو اگر کوئی شریعت کے احکام پر صحیح چلے تو پیاسا نہیں رہتا، احکام شریعت پر صحیح طور پہ چلے تو پیاسا نہیں مرتا، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی صاحب طریقت ہو جائے اور طریقت پر استقامت اختیار کر لے تو سیراب کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا سورہ الدہر کی آیت نمبر 5، ارشاد فرمایا ان الابرار، یہ انہی اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے جو طریقت میں استقامت والے ہو گئے، صاحبان استقامت ہی ابرار ہیں۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار لوگ جو مرتبہ احسان پر فائز ہوں گے، جو صاحبان طریقت و استقامت ہوں گے، ابرار ہوں گے، فرمایا انہیں شراب طہور کے، شراب طہور کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، جام، اور ایسے جام بھر کے پلائے جائیں گے مزاجھا کافورا، جن کی خوشبو، جس شراب کافور کی خوشبو، رنگت، ہائے ہائے ہائے، اور لذت بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی کافور کی آمیزش کر دی جائے گی، کافور کے قطرے گرا دیے جائیں گے۔ فرمایا شراب طہور میں جس کافور کے قطرے ملائے جائیں گے وہ کافور ایک خود چشمہ ہے، عینن یشرب بہا عباد اللہ، وہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ شراب، وہ چشمہ کافور سے پیا کریں گے۔ عام جنتی شراب طہور پیا کریں گے۔ ارے ظاہری اعمال کے پیچھے جانے والوں اور فقط احکام شریعت تک رک جانے والوں اور فقط ظاہر شریعت پر تمسک اختیار کرنے والوں اور آگے طریقت و احسان کی منزلوں سے آگاہ نہ ہونے والوں، اگر جنت نصیب ہو گئی تو جنتی صرف شراب طہور کے جام پیئیں گے۔ تو شراب طہور تو ملی ہر جنتی کو، تو قرآن کہتا اس سے اوپر ایک اور چشمہ بھی ہے، اور اس چشمہ کا نام چشمہ کافور ہے، اور وہ چشمہ کافور اس سے کون پیے گا؟ عباد اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عاشق لوگ، وہ شراب طہور نہیں پیئیں گے، وہ چشمہ کافور سے پیئیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس طرح جو نیچے لوگ تھے جنتی، ان کی شراب طہور میں چشمہ کافور کی شراب کے قطرے ملا دیے تھے، پھر جب ابرار ہو گئے یہ، تو ان ابرار میں یہ کافور پینے والے ہوئے کافور، اور ان کی شراب کافور میں قرآن کہتا ہے زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے۔ پھر پوچھا باری تعالیٰ تو زنجبیل کیا ہے؟ زنجبیل کیا ہے پوچھا، تو فرمایا جس طرح کافور چشمہ تھا ابرار کے لیے جہاں سے ابرار پیتے تھے، فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا،
زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے، چشمہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، سلسبیل رکھا گیا ہے، یہ وہ چشمہ ہے۔ اور قرآن مجید نے آگے چل کے فرمایا ایک اور مقام پر اگلی آیت اگلی صورت میں کہ وہ زنجبیل سے براہ راست پینے والے بھی ہوں گے، خالص ابرار کو زنجبیل کے قطرے ملائے جائیں گے، اور خالص چشمہ سلسبیل سے پینے والے شراب زنجبیل وہ مقربون ہوں گے۔ حدیث جبریل متفق علیہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہی 3 درجے ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل صالح ہے، احسان اخلاص کامل ہے، اخلاص کامل ہے۔ ایمان اور عمل کے ساتھ جب اخلاص کامل مل جاتا ہے تو اسی کا نام طریقت و معرفت ہے، اسی کا نام سلوک و تصوف ہے، اور اسی سے ولایت وجود میں آتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ۔ واضح بات ہے کہ اے بندے تو ان آنکھوں سے تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، عام بندہ ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مگر فرمایا کہ اس حال میں، اس کیفیت میں تو عبادت کرے کأنک تراہ، گویا تو اس کے جلوہ حق کو دیکھ رہا ہے، تو حسن لا یزل کو دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس یہ تصوف ہے، یہ سلوک و طریقت ہے، یہ مرتبہ احسان ہے، کأنک تعبد اللہ کأنک تراہ۔ وہ کیفیت مرتبہ احسان کی کیسے ملتی ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طرح صبح کی ایمان کی حقیقت کے ساتھ، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میرے نفس میں، میرے دل میں دنیا کی کوئی رغبت، کوئی چاہت، کوئی لالچ، کوئی توجہ دنیا کے لیے بچی نہیں، میرا دل دنیا سے لا تعلق ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ اور دوستو اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ شراب ہے کہ چکھ کے دیکھو کہ جو رب کائنات سے جس کا قلب اپنا تعلق توڑ لے اس کا دل دنیا سے رغبت رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، جس کی رغبت ادھر مالا اعلیٰ میں قائم ہو جائے اس کی رغبت اس دنیا سفلی سے کٹ جاتی ہے، جو رب کائنات کی محبت کا گرفتار ہو جائے وہ دنیا کے حرص و لالچ کا گرفتار نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں میرے نفس نے دنیا سے بے رغبتی، لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ جب سے میرا دل دنیا سے بے رغبت ہوا ہے تب سے میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تصوف ہے، اور یہ بیان تصوف ہے قرآن اور حدیث نبوی میں۔ میں ایک بات بڑی برملا کہنا چاہتا ہوں اور قطعیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور پورے یقین اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے کہ اسلام کی پوری معتمد علیہ تاریخ میں اکابر ائمہ اسلام اور اکابر علماء اعلام جو قابل ذکر معتمد ثقہ محقق علماء ہیں، خواہ وہ مفسرین تھے، خواہ فقہاء تھے، خواہ محدثین تھے، خواہ متکلمین تھے، ائمہ، ان میں سے کوئی مکتب فکر، میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، آج تک تاریخ میں نہیں ہوا سوائے اس 100، 150، 200 سال کے دور فتنے کے زمانے سے قبل کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو مطلقاً تصوف کا منکر ہو۔ یہ بات کہنے والے لوگ انکار تصوف کے باب میں کہ یہ ایک مسلک رہا ہے، نقطہ نظر رہا ہے مطلقاً منکرین تصوف کا، اس میں 2 نام سب سے اونچا پیش کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم۔ اب یہ انتہا درجے کی بے علمی ہے یا کم علمی ہے کہ نہ ابن تیمیہ منکر ہے تصوف کا، نہ علامہ ابن القیم منکر ہے تصوف کا۔
وہ بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ قرآن مجید نے احوال صحابہ کے باب میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 4 چیزیں تصوف اور صوفیاء کے احوال میں بنیاد اور اساس کے طور پر انہوں نے قرآن سے بیان کی. انہوں نے کہا پہلی بات وجل القلوب، دموع العین اور اقشعار الجلود. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی شان اور حال یہ ہے، اور جب قرآن بات کرتا ہے اس وقت مومنوں کی تو وہ صحابہ کے احوال تھے کہ جب اللہ کا ذکر انہیں کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر، اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو اس وقت ان کے دل دہل جاتے، لرز جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان فرحت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں اور اللہ پر ان کا توکل بڑھ جاتا ہے. پہلی آیت. دوسری آیت، یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی یہ سورہ انفال کی ہے. دوسری اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. کہ اللہ کا یہ قرآن جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، جب اللہ کے بندوں پر تلاوت کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں پر یہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کے قرآن کی آیتوں کا ورود ہوتا ہے اللہ والوں کے دلوں پر اور صحابہ کے دلوں پر، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرز جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی جلدیں ذکر الہی کے تصور سے نرم اور ملائم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی خشیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل لرز کر اللہ کی یاد کی طرف راغب اور مائل ہو جاتے ہیں. یہ ساری قلبی اور باطنی کیفیات ہیں اور ذکر الہی کی وہ واردات ہیں جو ان کے دلوں پر ہوتی ہیں، ان کے قلب و روح پہ ہوتی ہے، ان کے جلد پر ہوتی ہے، ظاہر پر اور باطن پر ہوتی ہے. اور پھر علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، آگے چلیے. وہ کہتے ہیں یہ تو تھے صحابہ کے احوال اور یہ تو تھے مومنین صالحین اولیاء کے احوال، صوفیاء کے احوال. وہ کہتے ہیں کہ ایسے احوال تو انبیاء میں بھی تھے، انبیاء کے تھے. اور وہاں علامہ ابن تیمیہ 2 مثالیں کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیفیت تجلیات کے نتیجے میں اس کیفیت کا وارد ہونا کہ آؤ پہلے تمہیں طور پہ لے چلیں. ایک کیفیت موسوی ہے، ایک کیفیت محمدی ہے. طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی رب ارنی، جواب آیا لن ترانی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. جواب یہ نہیں دیا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا. فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. جب زور تو پر دے دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں اس بات امکان رویت ہو گیا کہ دیکھا تو جا سکتا ہے مگر آنکھ وہ تیری نہیں، کوئی اور ہوگی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ادھر تجلی حق پڑی تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، ان کی یہ کیفیت ہوئی. اور ادھر شب معراج تاجدار کائنات کو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں رب نے دکھایا جو دکھایا. ابن تیمیہ کے لفظ ہیں. ادھر معراج کی رات جب حضور معراج پر گئے تو وہ اراہ اللہ ما اراہ، اللہ نے ادھر موسیٰ علیہ السلام نے تجلی حق کا انعکاس دیکھا، غش کھا کے گرے، بے ہوش ہو گئے. اور معراج کی رات اللہ نے حضور کو دکھایا جو دکھانا چاہا اور حضور دیکھتے رہے اور فرمایا کہ حضور جس حال میں گئے تھے اسی حال میں ثابت قدم رہے، اسی حال میں ثابت قدم رہے. اور وہ لفظ لکھتے ہیں لم یتغیر علیہ حالہ، حضور کا حال متغیر نہ ہوا،
حضرت موسیٰ کا حال تجلی حق سے متغیر ہوا، حضور کا حال متغیر نہ ہوا. فحالہ اے حال سیدنا محمد افضل من حال موسیٰ، پتہ چلا کہ حضور کا روحانی حال موسوی سے افضل ہے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں ولیکن حال محمد اکمل و اعلی و افضل، اور کہتے ہیں حال موسیٰ حال جلیلۃ علیۃ فاضلہ، حضرت موسیٰ کا حال بھی عظیم اور جلیل ہے، حضرت موسیٰ کا حال بھی عظیم اور جلیل ہے. گویا انہوں نے تصدیق کر دی کہ جو غش کھا کے گر پڑے وہ بھی عظیم ہے. ہائے ہائے، جو کیفیت پہ وجد میں آ جائے، گر پڑے وجد میں آ جائے، غشی کھا لے، جس کا حال اس یار کے جلوے میں متغیر ہو جائے، وہ بھی عظیم ہے. مگر جو جلوہ کرتا رہے اور حال نہ بدلے وہ عظیم نہیں، وہ اعظم ہے. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ ہیں، اور پھر ان کا بچپن تھا، ولیہ تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں. سیدنا زکریا علیہ السلام برگزیدہ اللہ کے نبی تھے. جب دیکھا سیدہ مریم کے پاس بند کمرے میں پھل آتے ہیں تو پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہ جو حجرہ تھا حضرت مریم کا، وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگ گئے. حضرت مریم کے حجرے کا تمثل کیا، ان کے مقام عبادت کو وسیلہ کی جگہ بنایا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب ولی کو چاہیے کہ نبی کی جگہ پہ وسیلہ بنائے اور دعا کرے، یا نبی ولی کے مقام پر جا کے دعا کرے؟ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ ولی جائے نبی کے مقام پر دعا کرے اور وسیلہ بنائے. یہاں نبی ولی کے حجرے کو توسل مکانی بنا کر دعا کر رہا ہے، نبی ولی کے مقام پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ مریم کسی ضمن میں ان کے حجرے میں دعا کرتی تو یہ عمل جائز ہوتا، شریعت میں سنت نہ بنتا، حکم نہ بنتا. جب نبی نے توسل کر لیا حضرت مریم کے حجرے میں تو نبی کا عمل ہو گیا، شریعت کا حکم ہو گیا، سنت بن گیا.